کیا۔ ہم نے پچھلے سال کے شروع میں جو 29 دن کا دھرنا دیا تھا، جس میں ہمارے مطالبات تھے کہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے بلدیہ کو، اور بالآخر سندھ حکومت کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تمام اپنے مطالبات پر اسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن فی الوقت یہ چیزیں جو ہیں وہ کر لی جائیں جس پر انہوں نے بھی ایگریمنٹ کیا تھا۔ کل انہوں نے پرسوں اسمبلی سے پاس تو کروایا ہے، لیکن اس میں بھی ابھی جسے ڈیوالو کرنا کرتے ہیں وہ ڈیوالو اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں ادارے، بلکہ میئر کی ایک حیثیت کو بس کہ وہ ایکس آفیسر ہوں گے، کہیں پر ایکس آفیسر ہوں گے اور کہیں پر کچھ ہوں گے اور کہیں پر چیئرمین ہوں گے، لیکن جسے ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ ڈیولوشن آف پاور ٹاؤنز تک اور یو سی تک جانی چاہیے، وہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی، چونکہ اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے، اس کا بورڈ موجود ہے، اور اگر اس کے کراچی کے چیئرمین میئر بن گئے ہیں تو کام تو یہ ٹاؤنز میں اور یو سیز میں ہونا ہے۔ اگر ٹی ایم سیز جو ہیں، جو ٹاؤنز ہیں اور اس کے چیئرمین ہیں، وہ با اختیار نہیں ہوں گے، سالڈ ویسٹ کا محکمہ ان کے ماتحت نہیں ہوگا، تو صفائی کا کام کیسے ہوگا؟ جو ہو رہا ہے پھر اسی طرح سے ہوگا۔ تو ان کو آپ امپاور نہیں کر رہے، یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہے۔ اور پھر اس میں بھی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ 6 مہینے مزید اسی طرح سے رگڑا دیں گے لوگوں کو، اسی طرح لوگ برباد ہوتے رہیں گے، پھر الیکشن کی اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ تو پہلے بھی چلا رہے تھے۔ تو گویا ہر چیز میں اپنا قبضہ، ہر چیز پر آخر وقت تک دانتوں سے پکڑ کے رکھو، حالانکہ پہلے ہی آپ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اس پر بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ مقرر کیا ہے اور اسمبلی سے بل پاس کروا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ فوری طور پر یہ تمام اختیارات، مالیاتی اختیارات منتقل ہونے چاہیے۔ پھر بجٹ اس وقت کسی بھی کونسل نے پاس نہیں کیا، نہ ٹی ایم سی کو یہ اختیار ملا ٹاؤنز کو، نہ یہ اختیار کراچی کی بلدیہ کی کونسل کو ملا، اور جعلی طریقے سے 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا اور 14 تاریخ کو انہوں نے بیک ڈیٹ میں بجٹ پاس کروا لیا۔ جب بجٹ انہوں نے پاس کروا لیا تو ایجنڈے پہ بھی اس کو نہیں رکھا، اور جب ہم نے ایجنڈے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک ایسی کونسل کا اجلاس بلا لیا کہ جس میں صرف تعارف ہوگا۔ اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کونسل کا اجلاس بھی بلایا جائے، بجٹ کو زیر بحث لایا جائے، اور تمام ان امور کو کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ کو کیسے ختم کرنا ہے، کونسل کو بااختیار ہونا چاہیے۔ کونسل کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر ڈیسیشن دیں۔ منتخب لوگ ہیں اس شہر کے، اور صرف جماعت اسلامی کے لوگ تو نہیں ہیں، اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم تو سب کے اختیار کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو آج بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے تو اس میں صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے پاس تو اختیار نہیں آئے گا، پیپلز پارٹی والوں کے پاس بھی آئے گا۔ تو اس لیے جو اس کی روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کے مطابق کرو۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کر کے آپ کہیں کہ صاحب ہم نے اختیار دے دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد بھی آپ ٹرانزیشن پیریڈ کو اگر 6 مہینہ اور پھر مزید جب چاہیں گے آپ بڑھا دیں گے، تو یہ کون سا جمہوری عمل ہے اور یہ کون سا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے؟ تو بارشوں کے حوالے سے اگرچہ کہ ہماری جو ٹاؤن کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، ہمارے یو سی چیئرمین سب آن بورڈ ہیں، اپنے اپنے طور پر کوارڈینیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ خود اس وقت جو بلدیہ کا پورا نظام ہے وہ تلپٹ ہوا ہے، اور ٹرانزیشن آفیسرز اور دیگر آفیسرز کے درمیان جگہ جگہ رفٹ پڑی ہوئی ہے۔ پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پریس ریلیز جاری ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے ایک دوسرے افسروں کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کام پیپلز پارٹی کے زیر سایہ ہو رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا لوگوں کا۔ لہذا فوری طور پر یہ اختیارات تمام لوگوں کو جو چیئرمین، وائس چیئرمین ٹاؤنز کے ہیں اور یو سیز کے ہیں ان کو منتقل ہونے چاہیے۔ مردم شماری کا معاملہ انتہائی اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم مردم شماری کے نتائج کو سامنے نہیں لائیں گے۔ ہم اس پر پرائم منسٹر کو ایک خط لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات اور اپنے منصب اور آئین سے تجاوز کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج کو روکیں، ان کو یہ اختیار دیا کس نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مردم شماری کے پروسیس میں جو کئی برس لگ گئے ہیں،
اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور حکومت پر ذمہ داری ہے، اس نے مردم شماری کو لیٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا ہو رہا ہے، جن کو گنا نہیں گیا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت یہ مردم شماری ہوتی ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر یہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً صحیح نہیں ہوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں، قرائن بتا رہے ہیں، خود جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں، 38,000 بلڈنگز ایسی ہیں جس میں چند فلور کور ہوئے ہیں اور باقی کور نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اگر صرف 10 لاکھ کی آبادی کا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شماری تو کراچی کی آدھی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ درست مردم شماری کی جائے، پھر حلقہ بندیاں کی جائیں، پھر الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ زبردستی کھینچ تان کے الیکشن کے وقت تک لے آئیں اس عمل کو، اور پھر کہیں کہ صاحب چونکہ اب دیر ہو گئی ہے لہذا اب پرانی مردم شماری کے اوپر آپ الیکشن کروا دیں۔ کیوں کروا دیں؟ کیوں آپ نے لیٹ کیا؟ کون اس کا رسپانسبل ہے؟ یہ جرم کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اگر حکومت نے اس مردم شماری کے پروسیس کو تاخیر اس میں کی ہے اور غلط مردم شماری کی ہے، اور سندھ حکومت اس میں پوری طرح انوالو رہی ہے کراچی کی گنتی کم کرنے پر، تاکہ سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی گنتی کم نہ ہو، تو اس کی رسپانسبلٹی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پر ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جعلی مردم شماری پر آپ الیکشن کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کراچی کا حق ہے کہ اس کی 35 سیٹیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی، وہ صرف 20 اور 21 رہ جائیں گی۔ کراچی کا حق ہے کہ اس کی 62 سے 65 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے 130 میں سے، لیکن اس جعلی مردم شماری کے نتیجے میں یہ صرف 44 یا 42 رہ جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عوام کے رائے کو پائمال کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، انسانوں کو رائے دہی کا اور نمائندگی کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ مارنا اب سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، اور یہ جرم حکومتیں مل کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ کراچی ان کو مسترد کرتا ہے۔ یہ تو جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے سیٹیں ویٹیں پکڑ کے پھر زبردستی قبضہ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے جینوئن ووٹ تو آپ بتا دیں کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہوں گے کیا اس شہر میں؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 3 لاکھ سے تو آگے نہیں بڑھا سکے۔